أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ ترجمہ کنزُ العرفان. کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے اللہ تعالیٰ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالی کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، یہ طور کجا سپر ہو تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ
اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے، اور علوم لدنیہ، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا مراد ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا کھلنا بھی بارہا ہوا، جیسے عمر مبارک کی ابتدا میں سینہ اقدس کھلا نزول وحی کی ابتدا کے وقت، اور شب معراج مبارک کھلا، اور اس کی شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلب مبارک نکالا اور ذریعے تشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 ترجمہ۔ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی اس کھلنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں، ایک آخرت کی طرف رغبت، 2 دنیا سے نفرت، اور 3 موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ 2 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت اور معرفت کے لیے کھول کر انہیں یہ نعمت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔